تھا کہ وہ وہاں پر تو وہ جن بھوتوں کا راج ہے، وہاں پر گولیاں آتی، وہاں پر روشنی آتی ہے، تو ہم پھر اس کو گولی چلاتے تھے، پھر روشنی تو وہاں اس پر کچھ اثر نہیں ہوتا تھا۔ تو پریوں کی کہانیاں بہت ہیں، پریوں کی کہانیاں بہت ہیں، نہیں ہیں بھی ویسے، وہاں پہ یہ پرابلم بھی ہے۔ اب جو نریندر مودی نے جو کارروائی شروع کی ہے کشمیر میں، الحمدللہ یہ غزوہ ہند کی آخری مہم کا آغاز ہو چکا ہے۔ مبارک ہو پاکستانی قوم کو۔ ہم نے ڈی آر ڈی او کا روپ لیا، آرڈننس فیکٹریز ہیں اور ہمارے پاس پی ایس یوز ہیں، جیسے آپ نے ایچ ایل کو بولا، تو اس طرح کے ہمارے پاس 9 پی ایس یوز ہیں، مجگاؤں ڈاک، کوچین شپ یارڈ، گوا شپ یارڈ، بی ایل، بی ایم ایل، یہ سب ہیں۔ پاکستان آرمی اور مسلح افواج ہماری جو مسلسل ہندوستان کے مشرکوں کے ساتھ تصادم میں ہے، یہ سب غزوہ ہند کی مختلف مہموں کے نام ہیں۔ اب جس چیز کا سوال اب اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ کہ غزوہ ہند کی آخری مہم کب ہوگی۔ 1948 میں بھی جب ہم نے ہندوستان سے تصادم کیا مشرکوں سے، 65، 71، 99، جو جتنے بھی لائن آف کنٹرول پہ ہمارے کلیشز ہوتے ہیں، یہ سب غزوہ ہند کی مہم میں ہیں۔ وہ تمام مسلمان پاکستانی جو ہندو مشرکوں کے ساتھ حالت جنگ میں، چاہے سوشل میڈیا پہ ہیں، انفارمیشن وارفیئر میں، اکنامک وارفیئر میں، محاذ جنگ پہ لڑ رہے ہیں، وہ غزوہ ہند کے مجاہدین ہیں۔ کہ آخری زمانے میں ایک مسلمان فوج جو ہندوستان سے ٹکرائے گی، ہندوستان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹے گی اور اس کے بعد پلٹے گی واپس اور اسرائیل کے خلاف جہاد کرے گی اور بیت المقدس شریف کو آزاد کرائے گی، اسرائیل پر حملہ کرے گی۔ اب یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہے، محمد بن قاسم کی ہو، غزنوی، غوری، عبدالی، لیکن کبھی بھی کوئی مسلمان فوج ایسی نہیں اٹھی کہ جو ہند کے تصادم کے بعد شام اور فلسطین جا کر وہاں ان کو آزاد کرائے گی۔ اور یہی پاکستان بنا ہی اس لیے تھا، ہمارے بننے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم نے یہاں سے غزوہ ہند لڑ کر ایک مرتبہ پھر ہندوستان کو توحید کے کلمے میں لے کر آنا ہے۔ اب جو نریندر مودی نے جو کارروائی شروع کی ہے کشمیر میں، الحمدللہ یہ غزوہ ہند کی آخری مہم کا آغاز ہو چکا ہے۔ مبارک ہو پاکستانی قوم کو۔ تو جو کچھ کشمیر میں اب ہو رہا ہے یہ براہ راست مشرک فوجوں سے تصادم ہے، جنگ انہوں نے شروع کر دی ہے۔ اور ابھی یہ اطلاعات ہمارے پاس آئی ہے، جب ہم نے اس کو چیک کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹے موٹے حرکتیں گمکس کرتے رہتے ہیں، کہ اگر فرض کر لیجیے کہ انہوں نے 8000، تو وہ جیسے خبر ہے کہ انہوں نے 8000 اپنے وہ بنا لیے ہیں، بنکرس بنا لیے ہیں۔ تو جب ہم نے فوجی حضرات سے پوچھا کہ بھائی 8000 بنا لیے ہیں، تو اس نے کہا بھائی وہ اپنے علاقے میں بنا رہے ہیں، بنانے دیتے تو ہمارے پاس 8000 میزائل بھی موجود ہیں جو بنکر تباہ کر دیں گے۔ جب ہمیں لڑائی ہوگی تو ہمیں بنکر تباہ کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ ایک میزائل ایک بنکر کے لیے کافی ہے ہمارے پاس، اور ہمارے پاس بہت سارے میزائل ہیں جی، تو ہمارے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ 10,000 اور بنائیں گے، اب تو اب 10,000 تو مکمل ہو گئے ہیں، 8,000 اور بنائیں گے، تو 10,000 ان کے بنکر بن گئے ہیں اور 8,000 جو کشمیر کے سرحد پر ہے، تو اس نے کہا بھائی ان کے اس علاقے میں وہ بنا رہے ہیں، تو جب وہ بناتے ہیں تو بنا لینے، تو ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمارے پاس تو بنکر توڑ میزائل موجود ہیں، جس وقت چاہیں گے ہم توڑ دیں گے۔ اور اگر 18,000 بنا لیں یا 20,000 بنا لیں تو ہمارے پاس 20,000 میزائل موجود ہیں۔ ایسی کوئی بیوقوفی نہیں کر سکتا ہے پاکستان، تو صرف اب جو انتظار کر رہا ہے وہ FATF کا انتظار کر رہا ہے، یہ جون میں ہوگا جی، 21 جون کو ہے وہ۔ ہاں تو بس ٹھیک ہے، پھر جو ہوگا اس کے بعد میں پھر دم مسکلن بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے جی۔ ابھی تو ہم چپ بیٹھے ہیں کہ بھائی ہم کیا کریں، اور صحیح بات ہے کہ انہوں کوئی ایک آدمی بھیج رہے ہیں، وہ خود اس کا کنفرمیشن بھارت کا چیف آف آرمی صاحب کہہ رہا ہے کہ پاکستان کوئی وائلیشن نہیں کر رہا۔ اب یہ ہمیں کنفرمیشن چاہیے تھی، وہ مل گئی جی۔ اب تھینک یو ویری مچ، آپ بنکر بنا لو، تو اگر آپ 18,000 بناؤ گے تو ہمارے پاس 18,000 میزائل بھی موجود ہیں، آپ کے بنکر کو تباہ کر دیں گے۔ آپ کے بنکروں کو پہلے نہیں تباہ کیا ہم نے جی، جا کے پھر وہ آپ لوگ پھر ہم نے گولی مار کر پھر بنکر میں تھوڑی چھپتے تھے، باہر ادھر جا کے درختوں میں بیٹھ جاتے تھے، بنکر کو ہم تباہ کر دیتے تھے۔ جب میں وہاں گیا تھا 1984 میں، یہ آپ کے جو کیا کہتے ہیں گلگت بلتستان میں جی، بلتستان کا جو شہر ہے کیا نام اس کا، اسکردو گیا۔ ایسا ہوتا تھا کہ وہ وہاں پر تو وہ جن بھوتوں کا راج ہے، وہاں پر گولیاں آتی، وہاں پر روشنی آتی ہے، تو ہم پھر اس کو گولی چلاتے تھے، پھر روشنی تو وہاں اس پر کچھ اثر نہیں ہوتا تھا۔ تو اب وہاں کے اپنے، اور اس کے علاوہ یہ تو ایک بات ہے،
परियों की कहानियां बहुत हैं परियों वैसे। की कहानियाँ बहुत है, नहीं हैं भी वैसे, जी। वहाँ पे ये प्रॉब्लम भी है। जी वहाँ पर वहीं पर कई दरवेश भी रहते हैं, वहाँ पर कई दरगाहें हैं जो वहाँ पर रहते थे, और बड़े और वो निशानात भी हैं वहाँ पर। मुझे समझ में नहीं आता है कि जब आप कारगिल पे पहुँच गए थे तो आपको अमेरिका धमकी दे रहा था या ये एटमी धमकी दे रहे थे, तो आपके पास भी तो फर्स्ट स्ट्राइक की आपने डॉक्ट्रिन था ना, आप कह देते कि साहब अगर वो करेगा तो हम भी करेंगे, तो बस वो इंडिया चुप होकर बैठ जाता है। कैसे करता है हमला पर? लेकिन वो विजनरी नहीं है, बहरहाल वो एक्शन विजनरी तो है। बिल्कुल नहीं है। जी। विजनरी न वो था ना नवाज शरीफ था। नवाज शरीफ तो वैसे भी कद्दू है। हमने डीआरडीओ का रूप लिया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है और हमारे पास पीएसयूज है, जैसे आपने एचएएल को बोला, तो इस तरह के हमारे पास 9 पीएसयूज हैं। मझगांव डॉक, कोचीन शिपयार्ड, गोवा शिपयार्ड, बीईएल, बीएमएल, ये सब है हमारे, ये बीडीएल, इस तरह के हमारे डीपीएसयूज हैं, 9 है हमारे, जो आपको विकिपीडिया पे मिल जाएंगे, बिल्कुल सारी डिटेल्स हैं। तो इनके जरिए हमने कुछ हथियार बनाए, कामयाबी भी हासिल की, लेकिन कमियां भी बहुत रही, और उसको अब कॉर्पोरेटाइजेशन करने का काम जारी है। लेकिन साथ में ही इंडिया ने यह भी सोचा कि मेक इन इंडिया सिर्फ सरकारी हवाले से नहीं है, और मैं आपको भी ये एक चीज पेश करूंगा कि आपको भी सोचना चाहिए। तो इंडिया ने जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी बहुत तवज्जो दी, बहुत तरजीम दी है। तो एलएनटी, जो भारत फोर्ज, रिलायंस डिफेंस, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। टाटा डिफेंस, महिंद्रा डिफेंस, ये बना रहे हैं। आप जानते होंगे आर्टिलरी के पिनाकर, अभी कुछ उन्होंने बुलेट प्रूफ व्हीकल्स, बहुत सारी चीजें वो बना रहे हैं और बनाएंगे आने वाले वक्त में। और देखिए ऐसा है, टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ हासिल करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम दोनों मुल्क काफी पीछे रह गए। तो एक नजरिया तो यह है कि आप टेक्नोलॉजी ले लो, जैसे आप चाइना से ले रहे हो, लेकिन वो टेक्नोलॉजी पुरानी होगी, और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी आपको शायद वो नहीं देगी, जैसे रशिया ने हमको नहीं दी। रशिया ने हमको कभी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी नहीं दी, वो उसके ऊपर कंट्रोल वही रखती। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर और अपनी इंडस्ट्री की मदद से